اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر جس کے نام سے شیطان بھی چھوڑ کر بھاگ جائے، وہ قدم جس کی آہٹ کفر کے ماحول کو ہلا دے، وہ نگاہ جس میں حق کی چمک اور باطل کے لیے بجلی ہو۔ یاد ہے وہ لمحہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن خطاب، اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ جب عمر آئے تو اسلام نے اپنی آواز بلند کی، مسلمانوں نے سر اٹھایا اور مکہ کی گلیوں میں پہلی دفعہ دین نے خود کو محفوظ محسوس کیا۔ عمر نے کہا، آج سے کوئی چھپ کر دین نہیں اپنائے گا، آج سے اسلام سے ڈرنے کا زمانہ ختم۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر موڑ عمر کے بغیر ادھورا لگتا تھا۔ مشورہ چاہیے عمر، فیصلہ چاہیے عمر، ساتھ چاہیے عمر۔ فسٹ محرم، وہ دن اور وہ عمر جن کا ذکر عرش پر ہوتا تھا، زمین پر سجدوں میں گرا تھا۔ ایک مجوسی نے نفاق اور ظلمت سے بھرا خنجر نماز میں مشغول اس عمر پر وار کیا، لہو سے تر سجدہ اور زبان پر صرف لا الہ الا اللہ۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ایک ایسا حکمران جس کا سر زخمی ہو اور اس کا دل امت کے لیے دھڑک رہا ہو؟ وہ عمر جو اپنے قاتل کے لیے بھی دعا کر رہا ہو، اسے عذاب مت دینا اگر اس کی مجھے شہید کرنے کی نیت نہیں تھی۔ اور پھر عمر سو گیا، لیکن اس کا انصاف، اس کی ہیبت اور اس کا درد آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ تو آج جب نیا سال شروع ہو رہا ہے تو سوچئے، کیا ہمارے دل میں بھی عمر جیسا درد ہے؟ ہمارے دل میں بھی عمر جیسا انصاف ہے؟ کیا ہماری دعاؤں میں بھی امت کے لیے درد ہے؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کیا ہم واقعی عمر کے رستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو کمنٹس کریں کوئی ایک خوبصورت جملہ عمر کے نام۔